مكة يا مكة يا داولايانا يا زمزم يا بلسم دنيانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. عمرہ ایک عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں ایمان کے بعد. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ عمرہ کے تعلق سے سنت کیا ہے اس کا بیان کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ چند باتوں کا خیال رکھے. پہلی بات یہ کہ وہ اپنے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے خالص توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ کے سفر میں پاکیزہ اور حلال سفر خرچ استعمال کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عمرہ یا حج یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ دل میں اخلاص پیدا کرے، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمرہ کی ادائیگی کرے. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کے لیے نیک صالح اور خیر کے کاموں میں معاون، ساتھی اور مددگار اور رفیق سفر تلاش کرے. پانچویں بات، عمرہ کا صحیح طریقہ اور عمرہ کے آداب و احکام و مسائل کو اچھی طرح سیکھ لے تاکہ کوئی غلطی نہ کرے. اسی طرح سے سفر میں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو اور متعلقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت اور اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرے. میرے بھائیوں، عمرہ ایک سفر ہے، اس لیے سفر کے بھی چند اہم آداب معلوم ہونا چاہیے. وہ یہ کہ جب اپنی سواری پہ سوار ہو تو بسم اللہ کہہ کر سوار ہو، پھر الحمدللہ کہے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، پھر سواری کی دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر فرمایا، ہم خود اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. پھر سفر کی دعا پڑھے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی اور تیری مرضی کے اعمال کے طلبگار ہیں. اے اللہ، ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کی دوری کم کر دے. اے اللہ، تو سفر کا ساتھی ہے اور اہل و عیال میں جانشین ہے. اے اللہ، میں سفر کی مشقت سے اور مال اور اہل و عیال میں منظر کے غم سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عمرہ کا سفر کرنے کے بعد جب مسلمان بندہ میقات پر پہنچے تو سنت یہ ہے کہ وہاں پر غسل کرے، سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے ایک سفید لنگی اور ایک سفید چادر پہن لے. عورتوں کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، وہ کسی بھی رنگ کے احرام میں، کسی بھی رنگ کے لباس میں اپنا احرام باندھ سکتی ہیں، البتہ مردوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. پھر خوشبو لگائیں، البتہ یاد رہے کہ خوشبو احرام کے کپڑوں میں نہ لگنے پائے، اور زبان سے لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے اپنے عمرے کا آغاز کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ اب آپ نے جب عمرے کا آغاز کر دیا تو آپ حالت احرام میں ہو گئے،
حالت احرام میں کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں جن سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز جو حرام ہے وہ ہے بال اور ناخن کاٹنا، دوسری چیز خوشبو لگانا، تیسری چیز جسمانی اعضاء کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی ایسا کپڑا پہننا جس میں آستینیں ہوں، جس میں جیب لگا ہوا ہو، جس کے پیجامے میں پائچے نکالے گئے ہوں، اس طرح کا کپڑا پہننا حالت احرام میں منع ہے۔ ایسے ہی سر سے چپکی ہوئی کسی چیز سے سر ڈھکنا، جیسے ٹوپی، رومال وغیرہ سر پہ رکھنا، شکار کرنا، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا، ایسے ہی جو چیزیں منع ہیں مباشرت یا مجامعت کرنا، ہم بستری کرنا، اور عورت کے لیے خاص طور پر یہ منع ہے کہ وہ کوئی سلی ہوئی چیز مثلاً برقع یا نقاب سے اپنا چہرہ ڈھکے یا ہاتھوں میں دستانہ پہنے، البتہ اوڑھنی وغیرہ سے اسے پردہ کرنا ضروری ہے، اور پیروں میں وہ موزے بھی پہن سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ عمرہ میں یہ جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ پھر اگر آپ کو کسی رکاوٹ کا خطرہ ہے کہ آپ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں روکا جا سکتا ہے تو آپ یہ شرط بھی لگا سکتے ہیں ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو گئی تو میں وہیں اپنا احرام ختم کر دوں گا جہاں پر وہ رکاوٹ مجھے روک لیتی ہے۔ پھر راستے میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ پکاریں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی نعمتیں اے اللہ تیرے لیے اور تیری طرف سے ہیں، اے اللہ بادشاہت تیری ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو یہ لبیک زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ راستے بھر پڑھتے رہیں، راستے بھر پکارتے رہیں۔ جب مسجد حرام پہنچ جائیں تو یہ تلبیہ پکارنا بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے داہنا پیر آگے بڑھا کر کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ اور اس کے بعد میں پھر حجر اسود کی طرف جائیں، طواف کا آغاز کرنے کے لیے باوضو ہو کر کے حجر اسود کی طرف جائیں، حجر اسود کو اپنے سامنے کریں، اگر ممکن ہو تو اس کا بوسہ دیں، اسے اپنے ہاتھ سے چھوئیں یا کسی اور چیز سے چھو کر اسے چوم لیں، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بھیڑ بھاڑ کر کے اس کو چومنا درست نہیں ہے، اس کو چومنے کے لیے بھیڑ بھاڑ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا یا لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہیں، یا اشارہ کرتے ہوئے کہیں اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں اپنا طواف شروع کر دیں۔ البتہ اشارہ کر کے جس چیز سے اشارہ کیا گیا ہے اس کو چومنا درست نہیں، لیکن اگر کوئی چیز چھوتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے سے حجر اسود کو چھوتے ہیں تو اس چیز کو بوسہ دیا جائے گا۔ اب طواف شروع کریں گے اس انداز میں کہ کعبہ آپ کی بائیں جانب ہوگا، آپ کے بائیں جانب ہوگا، اور اس کا 7 چکر لگائیں گے اور باوضو ہو کر کریں گے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کعبہ کا طواف یہ بالکل صلاۃ کی طرح ہے، البتہ اس میں بات کرنا درست ہے اور بات کرنے کی اجازت ہے۔ جب آپ نے کعبہ کا طواف شروع کر دیا تو حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا، اور اس کے بعد حتیم آیا، حتیم کے باہر سے آپ گزریں گے، اور اس کے بعد میں جب حجر اسود سے پہلے والے کونے پہ پہنچیں گے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں تو اسے چھوئیں گے، اور اگر آپ دور سے گزر رہے ہیں تو یوں ہی گزر جائیں گے، اس کی طرف اشارہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو چھونے کا موقع ملا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رکے اسے چھوئیں گے، اور اس کے بعد میں پھر حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی سی دعا پڑھیں گے، اس میں کچھ کمی یا اضافہ نہیں کریں گے۔
اس دعا کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رہے کہ اس طواف میں عمرہ کا جو پہلا طواف ہے، جسے ہم طواف قدوم یا طواف عمرہ کہہ سکتے ہیں، اس میں رمل اور اجتباع دو سنتیں ہیں۔ رمل دونوں مستحب ہیں۔ رمل کا مطلب یہ ہے، رمل شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا جائے گا۔ رمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلیں گے۔ اور اجتباع بھی یہ مردوں کے لیے اجتباع خاص ہے کہ اپنے داہنے کندھے کو کھلا رکھ دیں گے اور اپنے احرام کی چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، جس سے داہنا کندھا کھلا رہے گا۔ یہ 7 چکروں میں اجتباع ہوگا اور رمل ابتدائی 3 چکروں میں ہوگا۔ اور ان چکروں میں جتنا ممکن ہو اس قدر اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کوئی مخصوص دعا، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے چکر کی دعا یہ ہے، تیسرے چکر کی دعا، یہ سب جو ہے غیر ثابت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے یہ دعائیں مخصوص چکروں کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، یعنی 7 چکر آپ کا پورا ہو گیا، ہر مرتبہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں گے۔ اور جب آپ کا یہ سارے چکر آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو اپنی چادر کو دوبارہ اپنے کندھوں پہ ڈال لیں گے اور کندھا کھلا ہوا نہیں رکھیں گے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے پہنچ کر کے 2 رکعت صلاۃ ادا کریں گے، جس کو آپ طواف کی 2 رکعتیں کہہ سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔ ویسے کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر دوبارہ حجر اسود کی طرف آئیں اور اسی انداز میں استلام کریں یا چھوئیں یا اشارہ کریں، اور اس کے بعد پھر صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں۔ اگر میسر ہو تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ جائیں، اور ورنہ وہیں قریب میں پہنچ کے ٹھہر جائیں اور پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کہیں، اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں۔ پہلے پڑھیں، اس کے بعد جو چاہیں دعائیں کریں، پھر درمیان میں پڑھیں، پھر جو چاہیں دعائیں کریں، پھر آخر میں پڑھیں، اور اس کے بعد میں دعا مکمل کر کے آگے نکل جائیں، یعنی سعی کے لیے نکل جائیں صفا سے مروہ کی طرف۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اس نے تنہا شکست دی۔ پھر میرے بھائیوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے دعا کر لی۔ یہ دعا 3 بار پڑھیں گے، اور درمیان میں اور یہ دعا جو ہے کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے، اور پھر وہاں سے اتر کر مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ مروہ جاتے ہوئے درمیان میں 2 سبز نشان بنے ہوئے ہیں، ان سبز نشانوں کے درمیان تیز چلیں گے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، تیز چلنا عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب مروہ پہ پہنچ گئے تو وہاں بھی اگر آپ چڑھ سکتے ہیں تو یہ افضل ہے، اگر نہ چڑھ سکے تو وہیں پہنچ کر کے ہی واپس ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے صفا پہ کیا تھا وہ مروہ پر بھی کریں گے۔ البتہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صرف پہلی بار صفا پر پڑھا جائے گا، اور وہ دعا جو بعد میں بتائی گئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے آخر تک، وہ دعا صفا پہ بھی 3 بار پڑھیں گے اور مروہ پہ بھی 3 بار پڑھیں گے، اور اس 3 کے درمیان میں جو چاہیں گے دعائیں کریں گے۔ اور پھر وہاں سے صفا سے
मरवा पहुँचे, एक चक्कर हो गया। मरवा से सफ़ा की जानिब जब आएंगे तो ये आपका दूसरा चक्कर होगा। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा पहुँचे दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा गए तीसरा चक्कर। इस तरह कुल 7 चक्कर करना है। आपका 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। मरवा पर जब इस तरह से आपके 7 चक्कर पूरे हो गए, सई में अगर बावज़ू हो के सई करते हैं तो ये बेहतर है। अगर वज़ू टूट गया या वज़ू नहीं रहा तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब सई जब आपकी मुकम्मल हो गई, अब आप अपना सर मुड़ा लीजिए या अपने बाल कटवा लीजिए। सर मुड़ाना अफजल है, चाहे पहला उम्रा हो, चाहे दूसरा उम्रा हो या किसी नंबर का उम्रा हो। हमेशा आपको बाल कटाने की भी इजाज़त है और सर के बाल मुड़ाने की भी इजाज़त है। अलबत्ता मुड़ाने में सवाब ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ाने वालों के लिए दुआ फरमाई है। औरत भी अपने बालों को इकट्ठा करके एक उंगली के मिक़दार या उससे कम काट लेगी। औरत के लिए सर मुड़ाना क़तअन जायज़ नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। बहुत सारे लोग उम्रा में चंद गलतियां करते हैं जिनकी निशानदेही कर देना मुनासिब है। एक तो ये कि बहुत सारे लोग मिल करके बैक वक्त तलबिया पढ़ते हैं और बैक वक्त एक साथ इज्तिमाई दुआएं मांगते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग जब से इहराम बांधा है, जब तक उम्रा ना मुकम्मल हो जाए तब तक अपना दाहिना कंधा खुला रखते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही हजर अस्वद को चूमने के लिए या रुकन यमानी को छूने के लिए या मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकातें अदा करने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ करते हैं, लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग रुकन यमानी की तरफ भी इशारा करते रहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसा करना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही हजर अस्वद और रुकन यमानी के अलावा काबा की दीवारों को या हतीम को या मकाम इब्राहीम को तबर्रुक के लिए कुछ लोग छूते रहते हैं, ऐसा भी करना दुरुस्त नहीं है। तवाफ़ और सई के दरमियान हर चक्कर में बेदलील दुआएं मखसूस कर लेते हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। सफ़ा और मरवा, सफ़ा से मरवा और मरवा से वापस सफ़ा पहुँचने को कुछ लोग एक चक्कर समझते हैं, इसलिए वो 14 चक्कर सई कर लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग बाल कटवाने के मामले में भी गलती करते हैं। इधर उधर से चंद बाल काट लेते हैं और समझते हैं कि बाल कटवाना हो गया, हालांकि ऐसा दुरुस्त नहीं है। मुकम्मल बाल कटवाने या मुकम्मल बाल मुड़ाने चाहिए। ऐसे ही औरतें कुछ अपना चेहरा खुला रखती हैं अजनबी मर्दों के सामने भी, ये दुरुस्त नहीं है। उन्हें पर्दा करना ज़रूरी है, अलबत्ता नकाब जायज़ नहीं है। इहराम की नीयत से कुछ लोग हर मीक़ात पर 2 रकातें पढ़ते हैं। इहराम की कोई सलात नहीं है, कोई नमाज नहीं है इहराम के लिए। अलबत्ता अगर कोई ज़ुल्हुलैफ़ा से गुज़र रहा है तो वो एक मुबारक वादी है, वहाँ पर 2 रकातें पढ़ लेना मुस्तहब है। और ऐसे ही जब कुछ लोग उम्रा के सफ़र में जाते हैं तो ये समझते हैं कि जब तक गारे हिरा, गारे सौर और बहुत सारी जगहों पर पहुँच करके नफिल नहीं पढ़ेंगे तब तक उम्रा में कोई कमी रहेगी। ये सब बातें दुरुस्त नहीं हैं। इन जगहों की ज़ियारत करना और उसको इबादत का एक हिस्सा समझना या उम्रा का एक हिस्सा समझना, ऐसा कुछ भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं करेंगे तब तक उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत का उम्रा के सफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए मुस्तकिल सफ़र करना सुन्नत है, वो एक मुस्तकिल सफ़र है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 जगहों की ज़ियारत के लिए इबादत की खातिर सफ़र करने की इजाज़त दी है, उसमें से एक मस्जिद नबवी भी है। एक मस्जिद हराम, दूसरे मस्जिद नबवी और तीसरा मस्जिद अक्सा। इसका उम्रे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उम्रे में ये वाजिब है और ना उसकी शर्त है। मस्जिद नबवी में सलात अदा करने की गरज से मस्जिद नबवी का सफ़र करना चाहिए। कब्र नबवी की ज़ियारत की मकसद से मस्जिद नबवी का मदीना का सफ़र करना दुरुस्त और जायज़ नहीं है। मस्जिद नबवी में एक सलात अदा करना, एक नमाज अदा करना, दीगर मसाजिद में 1000 सलात अदा करने से अफजल है। अलबत्ता मस्जिद हराम की सलात मस्जिद नबवी की 100 सलातों से अफजल है। जो शख्स मस्जिद नबवी के पास पहुँचे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े और फिर दायां पैर आगे बढ़ा करके मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद के अंदर 2 रकातें तहियतुल मस्जिद पढ़े और दुनिया और आखिरत के लिए, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जितनी चाहे दुआ करे। फ़र्ज़ का वक्त है तो फ़र्ज़ अदा करे, नहीं तो सुन्नतें अदा करे।
اور تحیۃ المسجد کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی آپ کے صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ وہاں پہنچ کر کے دعا پڑھیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ اس طرح سے ان تینوں پر سلام پڑھا جائے گا۔ عورتیں قبر کی زیارت نہ کریں، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ اور ایسے ہی جب تک مدینہ طیبہ میں رہیں مسجد نبوی میں باجماعت صلاۃ کی پابندی کریں اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ حجرہ مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اس کی دیواروں، اس کی کھڑکیوں، اس کی جالیوں کو چھونا یا انہیں چومنا یا انہیں بوسہ دینا یا اس سے تبرک لینا یا قبر کا طواف کرنا، یہ سب حرام اور بدعت ہے۔ سلف صالحین سے ایسا کرنا منقول نہیں، ایسا کرنا درست اور جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روائی کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے یا بیمار کی شفا یابی کے لیے یا کسی دوسری ضرورت کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کرنا اور سوال کرنا حرام ہے، بلکہ شرک ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کیے بغیر وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا بھی صحیح نہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں دعا نہیں مانگتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقہ اور طفیل دعا مانگنا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دور ہی سے گنبد خضرا کو نگاہوں میں رکھ کر دعائیں مانگا جائے، یہ بھی ایک بدعت ہے جس قبیح بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کی گئی عبادات ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔